بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 محرم الحرام اسلامی تاریخ کا ایک ایسا دن کہ جس دن وہ عظیم واقعہ پیش آیا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید پلید اور اس کے لشکریوں کے ہاتھوں شہید کر دیا گیا۔ اب واقعہ کربلا کے بعد کربلا سے لے کر شام تک کچھ واقعات یزید کے دربار میں، کچھ اس سے پہلے کوفے میں اور اس سفر میں جو چند واقعات پیش آئے اس کے لحاظ سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ جب یہ واقعہ کربلا کا وقوع پذیر ہوا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کے خاندان میں جتنے احباب آپ کے ساتھ گئے تھے ان میں صرف ایک مرد باقی رہ گئے، اور وہ امام علی مقام امام حسین کے دوسرے بیچ والے شہزادے حضرت علی اوسط، جن کو ہم امام زین العابدین کے نام سے جانتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باقی رہ گئے تھے، اور اس کے علاوہ دیگر ساری عورتیں جن میں امام حسین کی بہن حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین کی ایک شہزادی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو عربی جو تلفظ ہے سکینہ کہا جاتا ہے، لیکن عام جو ہم بول چال میں سکینہ کہتے ہیں آپ، اور ایک امام حسین کی اور صاحبزادی حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اس قافلے میں موجود تھی۔ تو اب اس قافلے کو یزید نے ابن زیاد کو یہ حکم دیا کہ اب اس قافلے کو کچھ دن کوفے میں ٹھہرایا جائے، پھر اس کو کوفے سے دمشق کی جانب بھیج دیا جائے۔ یہ ابن زیاد کو یزید نے حکم جاری کیا۔ چنانچہ یزید کے اس حامی نے، ابن زیاد نے، جو کوفے کا گورنر یزید کی جانب سے مقرر کر دیا گیا تھا، کیونکہ یزید نے ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنایا اور بہت ساری لالچیں دے کر اس کارنامے کو سر انجام دینے کے لیے ہزاروں لاکھوں افراد کا لشکر بھی دے کر بھیجا تھا، تو یہ ان پاک ہستیوں اور ان پاک بیبیوں کو لے کر باندی بنا کر، غلام بنا کر روانہ ہو گیا۔ ایک مقام پر یہ قافلہ جا کر رک گیا۔ اس مقام کے اوپر جب قافلہ رکا، سخت گرمی تھی، اور اس لشکر کے پاس، یعنی یہ جو یزیدی لشکر تھا ابن زیاد جس کا سربراہ تھا، اس لشکر کے پاس پانی ختم ہو گیا، تو اس نے کہا کہ یہاں پڑاؤ ڈالا جائے۔ تو امام علی مقام کے صاحبزادے اور صاحبزادیاں، ادھر ان کا پڑاؤ ڈالا گیا، سربراہ کے لیے تو خیمہ لگا دیا گیا، اوپر سکون ہو کر آرام کرنے لگا، لیکن یہ شہزادے اور شہزادیاں تپتے صحرا میں وہاں پر اسی طرح بیٹھ گئی۔ حضرت سکینہ، جن کو سکینہ بھی کہا جاتا تھا، اب سکینہ کہا جاتا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک دور جھاڑ دیکھی جس کا کچھ نہ کچھ سایہ تھا۔ آپ اس کے پاس جا کر سائے میں لیٹی تو آپ کی آنکھ لگ گئی۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو قافلہ چل پڑا تھا، قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ اتفاقاً ہوا یہ، تاریخ نے اس بات کو لکھا کہ جس نیزے پر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور تھا، وہ نیزے زمین میں گڑ گیا اور وہ چلتا نہیں تھا، رک گیا، تھم گیا۔ اس کو بہت زور لگایا گیا، کوشش کی گئی، لیکن وہ نہ چلا۔ تو جب اس بات کو امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ نہیں چل رہا، تو آپ نے اپنی پھپھی حضرت بی بی زینب سے عرض کی کہ سیدہ یہ کیا ماجرا ہے کہ یہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ تو آپ نے فرمایا یقیناً کوئی قافلے میں سے شخص رہ گیا ہے۔ تو آپ نے سب کی تفتیش کی، معلوم کیا، تو پتہ چلا حضرت سکینہ رہ گئی ہیں۔ تو آپ اس کو تلاش کرتی لوٹی، کیونکہ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ جب آپ لوٹی تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک ریت کے ٹیلے پر ایک پردہ اوڑھی خاتون ہے، جس نے حضرت سکینہ کو گود میں لیا ہوا ہے، اور حضرت سکینہ اپنے واقعات سنا رہی ہے۔ میرے بابا کے ساتھ ایسا کیا گیا، میرے بھائیوں کے ساتھ ایسا کیا گیا، یہ سارا واقعہ سنا رہی ہیں۔ جب یہ پاس پہنچی حضرت بی بی زینب تو عرض کرنے لگی کہ آپ کون ہیں جو ہمیں دلاسا دے رہی ہیں؟ تو جب اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ مخدومہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ تشریف لائی۔ اللہ نے جو ان کو کمال دیا تو آپ نے آپ کی داد رسی کی، تو یہ قافلہ اب آگے چل پڑا، کچھ دن کوفے میں قیام کیا، پھر یہ قافلہ دمشق میں داخل ہو گیا۔ اب دمشق میں جب یہ قافلہ پہنچا تو یزید نے ڈھونک بجا کے رکھا تھا
کہ ہر طرف اعلان کر دیا جائے، ہر شہر کو سجا دیا جائے کہ باغیوں کو نعوذ باللہ مار دیا گیا اور یزید سربراہ مقرر ہو گیا۔ جتنے احباب تھے سب نے بیعت کر لی، جو باغی ہو گئے ان کو مار کر باندی بنا دی، جو بچ گئے ان کو باندی اور غلام بنا دیا گیا اور باقی سب کو مار دیا گیا۔ جب یہ قافلہ دمشق میں داخل ہوا تو لوگ چھتوں پر چڑھ کر اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ نبی کے نواسے اور اس کے اہل بیت تشریف لا رہے ہیں۔ جب یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا تو امام علی مقام امام حسین کا سر نیزے کے اوپر ہے۔ اب اس سارے قافلے کو لایا جا رہا ہے تو ایک بوڑھی خاتون عمر رسیدہ جن کی کمر جھک چکی تھی، انہوں نے اپنی خادمہ کو دوڑایا اور ان کی عادت تھی کہ وہ قیدیوں کو پانی پلایا کرتی تھی، ان کی داد رسی کیا کرتی تھی۔ تو آپ نے اس واقعے کو دیکھا تو آپ نے اپنی کنیز کو دوڑایا کہ آپ جائیے اور جا کر ان کو پانی پلائیے۔ جب یہ بات ہوئی تو پانی پلائی، جو کھجوریں پہنچائیں اور ساری ان کے زاد سفر دیا، کپڑے دیے۔ تو جب یہ واقعہ ہوا تو بی بی زینب نے پوچھا کون ہیں آپ؟ تو کہا میں فلاں خاتون کی کنیز ہوں۔ اتنے میں وہ بوڑھی خاتون بھی آ گئی تو ان سے امام زین العابدین کہنے لگی اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے یہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آپ کون خوش نصیب ہیں؟ تو وہ فرمانے لگی میرا نام فضہ ہے اور میں سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز تھی، خادمہ تھی۔ ساری زندگی آپ کے ساتھ میں نے خدمت میں گزاری۔ جب میں بڑھاپے میں رخصت ہونے لگی تو پھر فاطمہ الزہرا نے یہ مجھے نصیحت کی تھی، میں نے انہیں عرض کیا مجھے کچھ نصیحت کیجئے، تو انہوں نے نصیحت کی تھی کہ جب بھی تم دمشق جا رہی ہو، شام جا رہی ہو، جب بھی کوئی اسیر آئیں، کوئی قیدی آئیں تو ان کو پانی پلانا، ان کی خدمت کیا کرنا۔ تو اسی وجہ سے میں آج اس خدمت میں مامور ہوں، تو میں نے یہ عمل کیا ہے۔ تو حضرت بی بی زینب نے فرمایا اچھا آپ جانتی ہیں میں کون ہوں؟ کہا نہیں میں نہیں جانتی آپ کون ہیں۔ تو حضرت بی بی زینب نے کہا آپ کی کوئی خواہش ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگی ہاں میری خواہش یہ ہے کہ جب میں وہاں مدینے میں ہوا کرتی تھی تو حضرت بی بی فاطمہ کے لخت جگر امام حسن اور امام حسین بہت کم سن تھے، چھوٹے تھے آپ، اور پھر ایک ان کی صاحبزادی زینب ان کا نام تھا، وہ بھی چھوٹی تھی۔ سنا ہے امام حسن کو زہر دے دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اب میری خواہش ہے امام حسین اور بی بی زینب کو دیکھ لوں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا تمہاری خواہش پوری ہو گئی، دیکھو وہ سامنے جو نیزے کے اوپر ہے وہ امام علی مقام امام حسین کا سر انور ہے اور میں فاطمہ کی شہزادی بی بی زینب ہوں، ان بدبختوں نے میرا کیا حال کر دیا۔ تو یہ حضرت فضہ ہی تھی جنہوں نے سب کو بتایا کہ یہ بدبخت جن کو باغی کہہ رہے ہیں یہ نبی کی آل ہے، یہ نبی کی اولاد ہے، یہ اہل بیت کے افراد ہیں جن کے لیے رب نے جنتوں کو سجا کر رکھا ہوا ہے۔ تو اب یہ قافلہ آگے بڑھا تو ایک صحابی رسول حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بخاری و مسلم میں روایات بھی ملتی ہیں، آپ سے مروی ہے کہ آپ نے فرماتے کہ میں کسی کام سے بیت المقدس جا رہا تھا، جب دمشق پہنچا تو میں نے اس منظر کو دیکھا تو میں نے شام والوں سے پوچھا، دمشق والوں سے پوچھا کہ کوئی تمہارا فیسٹیول ہے، کوئی تہوار ہے، کوئی ایونٹ آیا ہے جس کی وجہ سے خوشیاں چل رہی؟ کہا نہیں، کچھ باغی تھے ان کو مار دیا گیا اور جو بچے ان کو غلام بنا کر لایا گیا ہے، تو اس وجہ سے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ جب یہ آپ آگے بڑھے تو آپ نے جب دیکھا کہ ایک نیزے پہ سر ہے، کیونکہ آپ نے مدینے میں پیارے آقا کو دیکھا تھا، امام علی مقام آپ کے امام حسین پیارے آقا کے زانو مبارک پر کندھوں پر ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے دیکھا تھا۔ جب یہ چہرہ دیکھا تو کہنے لگے، پاس والے شامی سے پوچھنے لگے مجھے یہ چہرہ امام حسین سے ملتا جلتا لگتا ہے، تو وہ شامی کہنے لگا ارے سنو یہ تو امام علی مقام امام حسین کا سر انور ہے۔ آپ رو پڑے اور پریشان ہو گئے۔ اب پھر یزید کے دربار میں اس قافلے کو لایا گیا۔ جب یزید کے سامنے یہ سارا ماجرا رکھا گیا تو یزید نے ایک ایک کر کے تعارف کیا کہ یہ کون ہے، بتایا گیا یہ سکینہ ہیں، یہ زینب ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، بتایا گیا۔ جب چھوٹی بچی دیکھی حضرت سکینہ کو تو کہنے لگا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ سکینہ ہے امام حسین کی بیٹی۔ آپ نے اپنا چہرہ چھپا لیا، پوچھا اپنا چہرہ کیوں چھپاتی ہو؟ امام زین العابدین نے کہا ارے بدبخت، اس کے گلے میں جو رسی ہے ان کے گلے میں وہ اتنی تنگ ہے یہ بول نہیں پا رہی۔ تو امام زین العابدین کے کہنے پر یزید نے ایک سپاہی کو کہا آگے بڑھو اور اس کی گلے کی رسی کھول دو۔ جب یہ بات کہی تو امام زین العابدین سے اور لپٹ گئی آ کر
اور امام زین العابدین فرمانے لگا یہ کبھی بھی گوارا نہیں کرے گی، یہ تربیت امام حسین کی ہے، یہ کبھی بھی گوارا نہیں کریں گی کہ کوئی غیر مرد اس کو ہاتھ لگائے۔ تو امام زین العابدین نے وہ رسی کھولی تو اس کو یزید کہنے لگا دیکھ لیا منظر، کیسا منظر ہے، آج تمہارا کیا حال ہو گیا؟ آپ فرمانے لگی ارے بدبخت آج کا حال پوچھتی ہے، ہم تو اس منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ قیامت والے دن کیا منظر ہوگا کہ جب تیرا حال برا ہو رہا ہوگا اور ہم عزت کے ساتھ تاج و تخت کے ساتھ وہاں پر موجود ہوں گے۔ المختصر بی بی زینب بھی موجود ہیں۔ آپ نے کہا بدبخت تجھے حیا نہیں آئی، تو نے اس سر کو کاٹا ہے جس پر میرے آقا پیارے آقا بوسے دیا کرتے تھے۔ حضرت نعمان بن بشیر موجود ہیں، نابینے ایک صحابی بھی موجود ہیں اس مجلس میں۔ حضرت نعمان بن بشیر نے دیکھا کہ یزید ایک چھڑی کے ساتھ، اور ایک روایت جو بھی ہے ایک اور اس کا حواری ایک چھڑی کے ساتھ امام علی مقام امام حسین کے لبوں کو چھیڑ رہا ہے، تو امام علی مقام کے پاس کھڑے، امام سر انور کے پاس کھڑے امام زین العابدین نے فرمایا دے بدبخت چھڑی کو پیچھے کر لے۔ حضرت نعمان بن بشیر فرمانے لگے بدبخت چھڑی کو پیچھے کر لے، میں نے پیارے آقا کو دیکھا ہے وہ ان لبوں پر بوسہ دیا کرتے تھے۔ اب آگے بڑھا تو امام زین العابدین، جمعہ کا دن تھا، امام زین العابدین نے کہا میں آج جمعے کا خطبہ دوں گا۔ اس نے بات مان لی اور جمعے کا خطبہ جب امام زین العابدین نے دیا، اب یزید دیکھنے لگا اب یہ نہ ہو کہ منظر الٹ جائے، تو اس نے فوراً مؤذن کو کہا کہ اذان دو۔ مؤذن نے اذان دی تو جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام زین العابدین نے للکار کر کہا ارے بدبخت دیکھ لے، قیامت تک لوگ تیرے نانے کا نہیں اذانوں میں میرے نانے کا نام لیں گے۔ یہ بات کہی تو ایک عجیب ماجرا اور ایک عجیب منظر فلک نے اس وقت دیکھا۔ تو اب یہ سلسلہ یوں ہوا تو اب یزید نے ان کو الگ الگ غلام باندی بنا کر ایک جگہ رکھ دیا اور ساروں کو قید کر دیا۔ تو پھر ایک شام کے رہنے والا شخص جب داخل ہوا، اس کو معلوم نہیں تھا یہ کون ہے، اس نے کہا یہ جو لڑکی ہے، حضرت فاطمہ بنت حسین کی طرف اشارہ کیا، کہا یہ جو لڑکی ہے یہ مجھے دے دو، میں اسے کنیز بناؤں گا۔ حضرت امام زین العابدین سے لپٹ گئی، امام بی بی زینب سے لپٹ گئی اور کہنے لگی کیا آج ہمیں پھپھی جان، آج ہمیں باندی بھی بنایا جائے گا، کنیزیں بھی بنایا جائے گا؟ کہا نہیں، ان کی جرت نہیں ہے، یہ اس بدبخت کی بھی جرت نہیں، نہ کسی اور کی جرت ہے کہ وہ آل رسول کے ساتھ یہ معاملہ کرے۔ تو جب اس شخص نے یہ سنا وہ رو پڑا اور کہنے لگا یزید لعنتی، تو نے امام علی مقام کے شہزادوں کو اس حال میں رکھا۔ یزید کو غصہ آیا، اس نے جلاد کو بول کر سر قلم کروا دیا۔ تو یزید بدبخت نے جب دیکھا کہ اگر میں ان کو یہاں رکھوں گا تو یہ معاملہ بگڑتا چلا جائے گا، تو اس نے حکم جاری کیا ان کو واپس مدینہ بھیج دیا جائے۔ تو حضرت بی بی زینب نے کہا کہ کچھ جو مال لوٹا ہے، کچھ قیمتی چیزیں ہیں وہ ہمیں واپس کر دیجئے، واپس کر دیں، ہمیں لوٹا دی جائیں۔ تو حضرت بی بی زینب کی بات سن کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا جو مال لوٹ لیا جائے اسے واپس نہیں کیا جاتا۔ جب یہ بات کہی تو کہا مجھے کچھ درہم و دینار نہیں چاہیے، نہ زاد سفر چاہیے، بس وہ جو میری والدہ حضرت فاطمہ الزہرا نے بن کر اپنے ہاتھوں سے چادریں تیار کی تھی وہ ردائیاں واپس کر دو، ہم ان کی نشانیاں رکھنے چاہتے ہیں لے کر۔ آپ مدینے جب پلٹی تو یقین جانیے اس وقت کیا منظر ہوگا۔ اپنی ہمت نہیں تھی کہ مدینے میں داخل ہوں، تو آپ نے ایک کنیز کو بھیجا، غلام کو بھیجا، اس نے جا کر اعلان کیا کہ اب وہ قافلہ واپس آ گیا جس کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا قافلے کے سرداروں کو، اور یہ خواتین واپس لوٹ آئی ہیں۔ جب یہ صدا لگائی گئی تو ایک قیامت کا منظر طاری تھا، ایک ایسا حال تھا کہ جس جگہ سے ہرا بھرا نبوت کا خاندان نکلا اور آج اس کو ایسے اجاڑ کر رکھ دیا گیا۔ آخر میں یہ عرض کرتا چلوں اس ساری بات کو کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ امام حسین مجبور تھے اور کچھ کر نہیں سکتے تھے، بے بس تھے، ایسا نہیں ہے۔ امام حسین اس کے نواسے تھے کہ اللہ نے جس کی انگلیوں سے چشموں کو جاری کیا، کہ آج میں یہ نہیں کہتا کہ امام حسین پیاسا کہوں حسین کو اتنا تو بے ادب نہیں، لب سے لب حسین کو تڑپا ہے آب ریت پر۔ امام حسین کے لبوں کے لیے درہ فرات تڑپ رہا تھا، لیکن ہم کبھی نہیں کہیں گے۔ اس کے بعد یزید نے 3 سال حکومت کی، 1 سال پہلے سال کربلا کا واقعہ اس کی حکومت میں، دوسرے سال اس نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا اور نعوذ باللہ اس کی بے حرمتی کی، اور پھر 3 دن تک گھوڑے باندھے رکھے اور وہاں پر اذان و نماز نہیں ہوئی۔ پھر اس نے تیسرے سال مکہ پر حملہ کیا اور نعوذ باللہ
حرم کعبہ کو نقصان پہنچایا اور غلاف کعبہ کو جلا دیا۔ یہاں ان لوگوں کے لیے المیہ ہے جو یزید کو رحمۃ اللہ علیہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب دیتے ہیں۔ افسوس ہے جو اس قدر اسلام کا دشمن ہو اس کے لیے ایسے القاب نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساری زندگی امام حسین کے ساتھ ہر دم وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یزید کے بعد اس کا بیٹا تخت نشین ہوا، لیکن فقط 40 دن جب ہوئے تو اس نے اپنے خاندان کو جمع کیا اور کہا، ارے لوگوں سنا، میرا باپ ظالم تھا، جبار تھا، فاسق و فاجر تھا، اس نے اہل بیت کا خون بہایا، اور جس تخت کے نیچے اہل بیت کا خون ہو میں اسے قبول نہیں کرتا۔ اپنے تخت و تاج کو چھوڑ کر چلا گیا اور اسی حال پر چھوڑ دیا، اور اس نے اچھی راہ کو اختیار کر کے اپنی آخرت کو سنوار لیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہر دم امام حسین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔